بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عنوان ہے باب الصلاة فی الکعبۃ، کعبہ شریف میں نماز کا بیان. حدیث نمبر 182. ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمر قال سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكم صلى؟ قال صلى ركعتين مما يلي العمودين اللتين تليان باب الكعبة والبيت إذ ذاك على 6 أعمدة. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں کہاں نماز ادا فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دروازے کے پاس والے دونوں ستونوں کے نزدیک 2 رکعت نماز ادا فرمائی، جبکہ کعبہ شریف میں اس وقت 6 ستونوں پر مشتمل تھا. یہ حدیث اس سے اگلی حدیث میں کچھ تفصیل کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ اس کی شرح کی جائے گی. یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. حدیث نمبر 183. ابو حنیفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رجلا سأله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة يوم دخلها فقال صلى في الكعبة 4 ركعات فقال له أرني المكان الذي صلى فيه فقال فبعث معه ابنه ثم ذهب تحت الأسطونة بحيال الجذعة. وفي رواية أن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة 4 ركعات قلت له أرني المكان الذي صلى فيه فبعث معي ابنه فأراني الأسطونة الوسطى تحت الجذاعة. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے کسی آدمی نے کعبہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بابت پوچھا. جب آپ اس میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں 4 رکعات ادا فرمائی. اس شخص نے کہا کہ مجھے وہ مقام دکھائیے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے صاحبزادے کو ان کے ساتھ بھیجا جو درمیان والے ستون کے پاس گئے جو کھجور کے تنا کے مثل تھا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں 4 رکعات نماز ادا کی. میں نے عرض کی کہ مجھے وہ جگہ دکھائیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے صاحبزادے کو میرے ساتھ بھیجا. انہوں نے مجھے کھجور کے تنا کے نیچے والا ستون دکھایا. حدیث کی شرح. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 4 رکعتیں پڑھیں. اس شخص نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کے ساتھ اپنے صاحبزادے یعنی حضرت سالم کو بھیجا تو وہ اس آدمی کو درمیان والے ستون کے پاس لے گئے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے. خیال رہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ امام بخاری و مسلم نے خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ عنجی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور 3 کو پیچھے، اور اس زمانہ میں خانہ کعبہ میں 6 ستون تھے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 79۔ فقہی مسائل۔ مسئلہ کعبہ معظمہ کے اندر ہر نماز جائز ہے، فرض ہو یا نفل، تنہا پڑھی ہی جائے یا باجماعت، اگرچہ امام کا رخ اور طرف ہو اور مقتدی کا طرف، مگر جب کہ مقتدی کی پشت امام کے سامنے ہو تو مقتدی کی نماز نہ ہوگی، اور اگر مقتدی کا منہ امام کے منہ کے سامنے ہو تو ہو جائے گی، مگر کوئی چیز اگر درمیان میں حائل نہ ہو تو مکروہ ہے، اور اگر مقتدی کا منہ امام کی کروٹ کی طرف ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے صحیح البخاری کتاب الصلاح باب الصلاة بین السواری فی غیر جماعت، حدیث نمبر 505، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 188۔ مسئلہ کعبہ معظمہ کی چھت پر نماز پڑھی، جب بھی یہی صورتیں ہیں مگر اس کی چھت پر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے تنویر الابصار کتاب الصلاح باب الصلاة فی الکعبۃ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 198۔ مسئلہ مسجد الحرام شریف میں کعبہ معظمہ کے گرد جماعت کی اور مقتدی کعبہ معظمہ کے چاروں طرف ہوں جب بھی جائز ہے، اگرچہ مقتدی بنسبت امام کے کعبہ سے قریب تر ہو، بشرط یہ کہ مقتدی جو بنسبت امام کے قریب تر ہے ادھر نہ ہو جس طرف امام ہو بلکہ دوسری طرف ہو، اور اگر اس طرف ہے جس طرف امام ہے اور بنسبت امام کے قریب تر ہے تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ حاشیہ میں ذکر ہے تنویر الابصار ورد المحتار کتاب الصلاح باب الصلاة فی الکعبۃ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 199 وغیرہما۔ مسئلہ امام کعبہ کے اندر ہے اور مقتدی باہر تو اقتداء صحیح ہے، خواہ امام تنہا اندر ہو یا اس کے ساتھ بعض مقتدی بھی ہوں، مگر دروازہ کھلا ہونا چاہیے کہ امام کے رکوع و سجود کا حال معلوم ہوتا رہے، اور اگر دروازہ بند ہے مگر امام کی آواز آتی ہے جب بھی حرج نہیں، مگر جس صورت میں امام تنہا اندر ہو کراہت ہے کہ امام تنہا بلندی پر ہوگا اور یہ وہ مکروہ ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الدر المختار ورد المحتار کتاب الصلاح باب الصلاة فی الکعبہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 200۔ مسئلہ امام باہر ہو اور مقتدی اندر جب بھی نماز صحیح ہے، بشرط یہ کہ مقتدی کی پشت امام کے مواجہہ میں نہ ہو۔ حاشیہ میں ذکر ہے رد المحتار کتاب الصلاح باب الصلاة فی الکعبہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 200۔ یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہمارا درس ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔